دیکھا جو مسکین اور مفلوق الحال تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدقہ دو. ایک شخص اٹھا، اس نے ایک کپڑا جا کر اس کو دے دیا. سرکار نے فرمایا صدقہ دو. ایک شخص اٹھا، اس نے ایک کپڑا اس کو دے دیا. سرکار نے فرمایا صدقہ دو. اب جس سے وہ دو جو کپڑے ملے تھے، جس کے لیے صدقہ مانگا جا رہا تھا، اور اس کے بعد دو کپڑے ہو گئے، وہ اٹھا، اس نے اپنا ایک کپڑا صدقہ کر دیا. اسے فرمایا کہ تو کیوں دے رہا ہے؟ اسے کہا کہ میں بھی تو حاضرین میں ہوں. جب آقا نے فرمایا صدقہ دو تو میرے پاس دو آ گئے، میں نے ایک صدقہ کر دیا. ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے لیے اعلان تھا، تو دے، یہ اعلان نہیں تھا. تو رکھ لے یہ دونوں جوڑے اپنے پاس. اب بتائیے کون سی دولت تھی اس کے بعد صدقہ کرنے کے لیے؟ کون سے بینک بیلنس چاہیے تھا؟ کون سے کروڑ اربوں روپے چاہیے تھے؟ بھائی صدقہ دینا ہے نا، روپیہ دے دیجئے، 2 روپے دے دیجئے. ارے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. صدقہ کرنے کا ذہن تو بنے، ثواب کمانے کا ذہن تو بنے، یہ بھی تو صدقہ ہے. صلہ رحمی کرے، رشتے میں برکت چاہیے نا، صلہ رحمی کیجئے. توڑ دیجئے یہ سارے ناراضگی کے رشتے، ماموں سے، چچا سے، پھوپھی سے، دیگر رشتہ داروں سے جو قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں، بچوں سے، بچوں کی امی سے، ماں سے، باپ سے، بہنوں سے، یہ جو رشتے توڑ کر بیٹھے ہیں نا، یہ بھی ایک وجہ ہے رشتے میں برکت اٹھانے کی. حدیث پاک اس میں دال ہے، اور حدیث پاک میں مضمون موجود ہے. اگر تم اچھی موت اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر لو، ان سے تعلق جوڑ لو، محبت پیدا کرو، رشتہ داری پیدا کرو، آپس میں اچھے تعلق پیدا کرو. یہ معاشرت ہے. جب یہ ماحول پیدا ہوگا، ہم تو وہاں خرچ کرتے جہاں ہماری شہرت ہوتی ہے، جہاں فوٹو کھینچتی ہے، فوٹو اخبار میں آئے، حضرت نے اتنے روپے دے دیے، میری بہن محتاج ہے، میری بہن ضرورت مند ہے، میرا بھائی ضرورت مند ہے، میرا پڑوس ضرورت مند ہے. یہ اسلام ہے. اگر اس اصولوں پر عمل کرے کہاں پریشانی آئیں گی؟ اپنا شوربہ زیادہ بناؤ کہ کہیں تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سو جائے. وہ مومن نہیں جو خود رات کو پیٹ بھر کے سوئے، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. ایسی چیز باہر نہ پھینکو کھا کر کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے تو اس کے اندر احساس پیدا ہو. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اگر آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے بھائی کا خیال رکھیں، اپنی بہن کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کچھ نہ کچھ دے دیں، ان کا ہاتھ ہلکا کر دیں. ارے پشتے کھائیں، اتنا روپیہ پڑا ہوا ہے ہمارے تجوریوں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، پشتے کھائیں. دو نہ بھائی، دو نہ بانٹو نا، اللہ کی راہ میں تقسیم کریں. میں یہ نہیں کہتے سارا اٹھا کر دے دینا ہے، اسی کو بات ہے، لیکن دینا تو چاہیے. دے ہی نہیں رہے نا، دے ہی نہیں رہے. غریب مر رہا ہے، غریب پیس رہا ہے. جا کر ڈھونڈو، دو، نیکی کے کاموں میں خرچ کیجئے. برکت چاہیے نا، معیشت بحالی چاہیے نا. آئیے نا، عملی طور پر قدم اٹھائیے نا، عملی طور پر قدم اٹھائیے. تکلیف ہے، نفس کو بھاری ہے، لیکن رب کی رضا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. اگر تم نیکی کو پانا چاہتے ہو، بھلائی کو پانا چاہتے ہو، تو جو چیز پسند ہے وہ دیجئے. جو چیز میرے کام کی نہیں وہ بھی اٹھا کر دے ہی دیتے چلے. کیا عرض کر سکتا ہوں. تو یہ معیشت کی بحالی اور آپ کے رزق میں برکت کے مدنی پھول ہیں، ان کو اختیار کیجئے. پھر آئیے انفرادی اصلاح پر. اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا رہن سہن سادہ کر دیجئے. آپ کو معیشت کی بحالی چاہیے، اسباب کا حل چاہیے نا، سادہ کر دیجئے. کیوں نہیں کرے سادہ؟ ناجائز اور جائز کی بحث میں نہیں جا رہا، ایک اخلاقی بحث کر رہا ہوں، اخلاقی بحث کر رہا ہوں. اس کو سمجھیے. آپ بتائیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، آپ نے اپنے اوپر گھی کھانا بند کر دیا. آپ نے فرمایا میری قوم بھوکی ہے، میں گھی کیسے کھا سکتا ہوں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو قحط پڑا، آپ نے اپنی خوراک کسی حد کتنی کم کر دی. لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ جب قوم نہیں کھا رہی تو میں کہاں سے کھاؤں. اخلاقیات. آپ کی قوم، آپ کے بھائی بھوکے ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، یقین مانیے پریشان ہیں. سفید پوش ہے، وہ پریشان ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ علاج نہیں کروا سکتا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں مانگ سکتا. اور آپ ہیں جو ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. دیجیے. اپنے آپ کو صرف دولت میں رکھنے کے خواب مت دیکھیں، آقا کی امت کو دیں. دیکھیں زکوٰۃ کا ایک نظام ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ سرمایہ دار درست زکوٰۃ ادا کرے، کوئی مسلمان انشاءاللہ بھکاری نہیں رہے گا.
درست زکات ادا کی جائے، معیشت کی بحالی چاہیے. آپ کو پرچیزنگ پاور بڑھانی ہے نا. پرچیزنگ پاور کہاں سے بڑھے گی؟ پیسہ بند ہو گیا ہے، پیسہ دیواروں کے اندر قید ہو گیا ہے، پیسہ لاکر سے بند ہو گیا ہے. اخلاقیات کے حوالے سے میں شرعن جائز و ناجائز اور حرام اور الف کلام نہیں کر رہا. تقسیم کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، نیکی کے کاموں میں خرچ کیجیے اور آگے کے لیے بھیجیے. مسجدیں بنائیے، مدرسے بنائیے، دارالعلوم چلائیے، طلباء کے خرچے اٹھائیے. انشاءاللہ آپ کی معیشت میں برکت ہوگی. اور خود علم دین سیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو علم دین کے لیے چلتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں برکت عطا فرما دیتا ہے. آئیے اسی طرح اپنی تقریبات کو سادہ کر دیجئے. آپ سب کچھ کر سکتے جو آپ کے ہاتھ میں ہے جائز طریقے سے، لیکن اپنی تقریبات کو سادہ کیجیے، اوروں کا خیال کیجیے، سادگی اختیار کیجیے. پھر ایک ایسے مسئلے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو واقعی حرام و ناجائز ہے، وہ ہے مخرب اخلاق معیشت. ایسی انڈسٹریز جہاں گناہ پیدا کیے جاتے ہیں. فلم انڈسٹری لے لیجیے، کروڑوں روپے اس پر سالانہ لگتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے، اور اس کے دیکھنے پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. آپ میری بات پر اعتماد کریں گے؟ مانیں گے؟ ہے کروڑوں اربوں روپے اس معیشت پر خرچ ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے اس کے دیکھنے پر خرچ کیے جاتے ہیں. یہ روپیہ اگر بچ جائے تو اس قوم کا بھلا نہ ہو جائے. خاص اسراف حرام و ناجائز ہے. یہ خرچ اللہ کی نافرمانی پر خرچ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح لوگوں کو منع کر دیا، اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. سری اسراف ہے یہ، سری اسراف. اور یہ وہ فضول خرچ لوگ ہیں جو واقعی جن کے بارے میں آئے گا شیطان کے بھائی ہیں. بند کریں نا، یہ ساری چیزیں مل کر کرنی پڑیں گی. پھر دیکھیے معیشت میں کیسے ترقی ہوتی ہے. پرچیزنگ پاور جب تک نہیں بڑھے گی نا، لوگوں کی قوت خرید نہیں بڑھے گی، آپ کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی. آپ بھلے اپنا مال کتنا ہی بنا لو، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے خریدیں گے؟ پھر مال سنبھالنے کے لیے آپ کو دوسرے مال کے لیے مینٹیننس کے لیے اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے، اور پھر یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا. اب میں یہی عرض کروں گا کہ پیغام تو بڑا طویل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح بات سمجھنے لگے جس طرح ماشاءاللہ آپ بیٹھے، مجھے یقین امید نہیں تھی کہ آپ کو اتنی دیر یہاں آپ بیٹھ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور آپ کی میرا اس سے آپ کی دین سے محبت ہے. آپ کو آپ کے دین سے، آپ کے مذہب سے، اور بالخصوص آپ کو آپ کی دعوت اسلامی سے محبت ہے. حضور اس طرح کے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت لطف بھی آیا اور سحری حاصل نہیں ہوئی، دوبارہ بھی اس طرح کی کوئی نشست ہو یا اس کا کوئی مستقل حل بھی مل جائے کہ یہ تجارت کرنے میں جو اتنے ساری خرابیاں ہیں، تو کوئی دعوت اسلامی نے جہاں ہماری یہ خیر خواہی فرمائی اور ہمیں یہ اجتماع کا موقع دیا، ہمیں یاد کیا، تو اس کا کوئی مستقل حل بھی مل جائے کہ ہم اپنی تجارت کے تمام طریقوں کو شریعت کے مطابق چلانے میں کامیاب ہو جائیں. ایک حل ہے میرے پاس. اول جو حل کیے نا وہ تو کرنے چاہیے، انفرادی حل. میں نے کہا نا یہ بدل دو، وہ بدل دو، یہ نیچے کر دو، اوپر کر دو، نہیں. میں بدلا ہوں، میں خود کو نہیں بدل سکتا، ساری دنیا کیا بدلنے چلا ہوں. بات سمجھ لیں. جو اپنی نفس سے نہیں لڑ سکتا کسی سے کیا لڑے گا؟ میں خود کو ہی نہیں بدل سکا، میں ہی سارے اعلان کرتا ہوں یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ رسم غلط ہے، یہ رواج غلط ہے. جب میرے گھر میں دعوت ہوتی ہے سارے رسم و رواج میرے یہاں بد درجہ تب موجود ہوتے ہیں. اور اگر مجھے کوئی آ کر سمجھائے گا حضرت آپ نے تو منع کیا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیا کرے بھائی، بچوں کے ہاتھ میں ڈور ہے، جیسے چلاتے ہیں چلتے چلے جاتے ہیں بھائی، کچھ پتہ ہی نہیں. میں تو کونے میں بیٹھا ہوا ہوں، آج سب ابھی کونے میں بیٹھے، اسی تو میدان میں آ کر ساری باتیں کر رہے تھے. آپ جب اپنے گھر پر بات آئی تو کونے میں آ گئے. اپنی بدلنے کی بات کریں. میں بدلوں تو میں بدلوں گا انشاءاللہ. میرا یہ نعرہ ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اور سدھرنے کے لیے الحمدللہ میں اب اپنے اس جو باتیں بیان ہوئی، جو قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق بیان ہوئی، میں اس پر عمل کی نیت کرتا ہوں. اب آئیے حل جو آپ کہہ رہے ہیں. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ بعض اوقات آنا جانا رہا ہے بس اداروں میں، انڈسٹریز وغیرہ میں. اچھا یہ ڈپارٹمنٹ ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ، اچھا یہ اسٹور ڈپارٹمنٹ،
یہ سپروائز ڈپارٹمنٹ، یہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ، یہ